اور اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ سیکولرزم جب سیاست سے الگ کر دیا، معاشرت سے اس کو الگ کر دیا، مذہب کو، تو پھر انسان کی اپنی شخصی زندگی ہے، وہ اس میں بھی کہتا ہے کہ یار اب میں اس میں بھی آزاد ہوں۔ ریاست جو ہے، اسٹیٹ جو ہے، وہ ریلیجن کو الگ مانتی ہے، معاشرہ بھی الگ تصور کرتا ہے کہ ریلیجن الگ ہے، تو میں اپنی پرسنل لائف میں بھی اس بات سے آزاد ہوں کہ مذہب کی باؤنڈریز کو اپنے اوپر، پابندیوں کو اپنے اوپر، ریسٹرکشنز کو اپنے اوپر عائد کروں۔ لہٰذا اب جیسی زندگی گزارنا چاہوں میں گزاروں گا، میں چاہے شراب پیوں، چاہے میں پانی پیوں، چاہے میں کوئی بھی چیز پی لوں، میری مرضی۔ لباس جیسا پہنے، میرے گھر والے کیسا پہنے، میں اپنی بچیوں کو کیسا لباس پہناؤں، یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، اس سے بھی وہ مذہب کو نکال دیتے ہیں۔ تو سیکولرزم کی انتہا ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے بعد میں جا کر، وہ لبرلزم ہوتا ہے کہ شخصی زندگی سے بھی انسان مذہب کو نکال دیتا ہے۔ جب اس نے ریاست سے ہٹایا تو پھر لبرلزم میں پہنچتا ہے، اور شخصی زندگی سے ہٹا کر بھی اور آگے کا مرحلہ آتا ہے کہ انسان مذہب کا ہی انکار کرنا شروع کر دیتا ہے، مذہب سے ہی بالکل دور ہو جاتا ہے۔ یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ جب مذہب کا ہی انکار کر دیا تو مسلمان نہ رہا، اور جب مسلمان نہ رہا تو پھر ہمیشہ والی جہنم اس کے لیے ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ایک نظریے کو سمجھنا اس وقت معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جس کی اگر ہم اینڈ ریزلٹس کی طرف جائیں، اور خدا نہ خواستہ سب سے آخری نتیجہ جو ہے وہ انسان کا کافر ہونا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو انسان آزادی کی طرف، اسٹیٹ کو الگ کرنے کی طرف لگا رہتا ہے، اور وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین کو ریاست سے جدا کر دیا تو اب چنگیزی رہ جائے گی۔ جو دین نے اصول دیے تھے، ایک عظیم دین نے، ایک دین جو کہ حق دین ہے، اس کے اصولوں کو جب فراموش کریں گے تو ولگیرٹی پھیلے گی، فحاشی پھیلے گی، سوشل میڈیا کا غلط استعمال پھیلے گا، فریڈم آف ول کی جو باتیں ہیں وہ پھیلیں گی، فریڈم آف ایکسپریشن کا نظریہ وہ پھیلے گا، اور فریڈم آف ایکسپریشن جس کی چاہیں عزت کو اچھالیں، اور اسٹیٹ کہتا ہے کہ اٹس آل رائٹ، فریڈم آف ایکسپریشن ہے،